بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإکرتہ بعدد کل معلوم لک. مائی نیم از فاروق اینڈ یو آر واچنگ. اس سے پہلے جو ہمارا موضوع تھا وہ تعصب کے حوالے سے تھا، اور یہ جو نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ دراصل کڑی ہے. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فرد کی سطح پہ یا قوم کی سطح پہ بہت ساری اچھی چیزوں کو نفاذ کیوں نہیں ان کا کر پا رہے، نافذ کیوں نہیں کر پا رہے. تو اسی سلسلے میں جو میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جو حالات و واقعات میں نے دیکھے، یا میرا جو فکر اور شعور ہے، سوچ بچار جو میں کرتا رہتا ہوں، تو وہ میری ایک خواہش تھی، کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسی سلسلے میں وہ ہے حسد کے اوپر. اب حسد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی سے یہ اردو میں مستعمل ہے. حسد قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی تقریباً 4 جگہ پہ آیات کے اندر اس حسد کے لفظ کا ہمیں استعمال ملتا ہے. 2-3 اس کے مختلف صورتیں ہیں. یحسدون کے ساتھ یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے، تحسدوننا کے ساتھ یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے. پھر جو حسد کرتا ہے اس کو حاسد کہا جاتا ہے. پھر اردو میں ہم نے یہ لفظ آگے اس سے ہم نے بنا لیا اس کی ایک ترکیب کے جس کا حسد کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ، اس کو محسود کہتے ہیں. تو پھر اس کی جمع حاسدین وغیرہ وغیرہ. تو اس ایک لفظ سے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، حسد، اب اس کا جو لغوی معنی ہے یا اصطلاحی معنی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو، یہ اس کا منیمم لیول ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ نعمت جو ہے اس شخص سے چھن جائے، تو اس کو حسد کہا جاتا ہے. یہ انسان کے نفس کے ساتھ اندر ہی اندر پلتی ہے. دوسرا اس کی جو پیک ہے کہ اگر آپ آگے بڑھ کر، ایک قدم آگے بڑھ کر تشدد کے ذریعے زور زبردستی آپ اس حسد کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے سے وہ نعمت جو ہے وہ چھین لینے کا کوئی عمل کریں یا اقدام کریں، تو یہ حسد کی بدترین شکل ہے جو انتشار کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو، یہ بنیادی چیزیں تھیں، تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ یہ پہلے ایک ڈسکس کر لیا جائے. پھر اس کے اوپر اگر ہم اس کی تاریخ پر غور کریں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے انگریزی ادبیات میں، بہت پرانی، اگر ہم گریک میتھولوجی سے شروع کریں، جو دیو مالائی داستانیں تھیں یونان کی، ان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے وہ مختلف ان کے گاڈز ہیں، گاڈسز ہیں، دیوی دیوتا. ان کی اگر ہم کہانیاں پڑھیں، وہ جو اساطیری داستانیں ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں حسد جو ہے وہ نظر آتا ہے. انگریزی میں اس کے لیے جیلسی یا انوی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہمارے ہاں بغض، کینہ یا حسد جو ہے یہ ایک ہی کیٹیگری میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب یونانی جو دیو مالائی داستانیں تھیں یا اساطیری داستانیں تھیں، وہاں سے ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو انگریزی میں جان ملٹن کی آپ کو پتہ ہے مشہور زمانہ تصنیف ہے دی پیراڈائز لاسٹ. اب اس پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے آدم، حوا اور ابلیس کے بارے میں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت کے اندر بھی اس کہانی کا تقریباً وہی نقشہ بنتا ہے. قرآن نے اس کو کسی اور طریقے سے تھوڑا بیان کیا ہے. اب عیسائیت سے شروع ہو جائیں تو پھر دیگر مذاہب کے اندر بھی ہمیں وہ حسد جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. جتنی بھی قومیں آئی ہیں آج تک، ان تمام اقوام کے اندر یہ جو لفظ حسد ہے یہ ایک مشترکہ لفظ یہ رہا ہے، یہ کیفیت ایک مشترکہ رہی ہے. تو آپ اس کی تاریخ پہ اگر مطلب غور کرنا شروع کرتے ہیں، اب قرآن کے اندر جو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اس میں ایک بڑی خوبصورت نشانی ہے جو آپ سوچنے والے جو ذہن ہیں ان کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حسد من عند انفسہم، یہ سورۃ البقرہ میں، یعنی یہ جو حسد ہے اس کا تعلق انسان کے نفوس کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے، کہ یہ جو حسد ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کے نفوس کے اندر ہے. تو میں جب اس کو پڑھتا تھا تو میں اس کے بارے میں سوچتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ یہ چونکہ ایک روحانی بیماری ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکل معاشرے میں جو آپ کے میٹا فزیکل عوارض ہوتے ہیں یا جسم کی دنیا میں جو آپ کی روح کے امراض ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو حسد چونکہ خفیف ہے، اندر چھپی ہوئی ایک چیز ہے، تو جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا وہ باطن میں رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر بعد میں سورۃ الفلق جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. پھر سورۃ البقرہ سے آگے بڑھیں تو سورۃ النساء کے اندر ایک بڑی زبردست آیت ہے، اور میں I would love to quote that کہ ام یحسدوننا علی الناس، یعنی آپ کیا لوگوں کے اوپر آپ یعنی حسد کرتے ہیں. ام یحسدون کا یہاں پہ سیکھا ہے، کس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنی فضل سے عطا کیا ہے.
یا دیا ہے کسی کو. یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں، یوں کہہ لیں کہ جب انسان کو کوئی نعمت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے، حسن ہو سکتا ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، کوئی خوبی کردار کی، سیرت کی، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے، جاہ و جلال سے نوازا ہے، کوئی اس کے کاروبار میں برکت ڈال دی ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اگر محرومیاں ہیں لیکن دوسرا جو ہے وہ ان محرومیوں پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے دل میں جو دو طرح کی کیفیات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں. ایک کیفیت کے ڈانڈے جو ہیں، سرے جو ہیں وہ ملتے ہیں جا کے اسباب کے ساتھ. یہ ایک ایسی مضبوط شخصیت کی علامت ہوتی ہے، یہ مثبت مزاجی، جس کے اندر رشک پیدا ہو سکتا ہے. اب رشک جو ہے وہ اس کے بالکل تھوڑا سا متضاد آپ یہ کہہ لیں. رشک جو ہے وہ انسان کو ایک پازیٹیوٹی دیتا ہے کہ فلاں کے پاس ایک نعمت ہے اور اس نے محنت سے حاصل کی ہے، تو یار زندہ باد، سبحان اللہ، میں بھی محنت کروں گا اور میں بھی اسی مقام پہ فائز ہو جاؤں گا. تو آپ اس بندے کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے فائدے کے لیے محنت کرتے ہیں، یا اس بندے کی نعمت کے زوال کی خواہش کیے بغیر آپ اپنی نعمتوں میں اضافے کے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں رشک ہے. یہ فارسی زبان سے اردو میں آیا ہے رشک، جیسے وہ رشک کمر والا آپ نے سنا ہوگا. اب رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش تو پیدا ہو، آپ کی یہ خواہش تو ہو کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن اس سے آپ دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر محنت کرتے ہیں اور اس سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس منزل پہ فائز ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو وہ چیز مل جائے، اور پھر آپ باعث رشک ہو جاتے ہیں. جیسے ایک کھلاڑی ہے، کسی دوسرے کھلاڑی کو دیکھتا ہے کہ وہ ہیرو بن گیا، بڑی زبردست اس کی پرفارمنس تھی. اب اس ہیرو کو دیکھ کے یا تو وہ حسد کرے گا، جب حسد کرے گا تو اندر ہی اندر جو ہے اس کے اندر وہ کڑتن پیدا ہوگی، وہ جلنا شروع کر دے گا اندر ہی اندر، بالکل اس لاوے کی طرح جو زمین کے اندر ہر وقت چلتا رہتا ہے. لیکن جب وہ لاوا آتش فشاں بن کر پھٹ پڑے تو پھر وہ قریبی بستیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. تو حسد جو ہے یہ دو طرح کے اس کے روپ ہیں. ایک وہ ہے جو اندر جب تک رہتا ہے، تو لاوا جب تک پہاڑ کے اندر ہوگا تو اندر سے وہ اس کو جلاتا رہے گا، اور جب وہ باہر نکلے گا تو قریبی بستیوں کو جلا دے گا. تو دونوں صورتوں میں جلن ہے، دونوں صورتوں میں تل ملاہٹ ہے، دونوں صورتوں میں یہ تخریبی کاروائی ہے، اس کے اندر ایک ہمیں انتشار نظر آتا ہے. تو حسد جو ہے وہ دونوں صورتوں میں اس کے دونوں روپ جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں انسانی آبادیوں کے لیے. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے لاوے کی طرح کی. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب یہ انسان کے وجود کے اندر حسد کی بیماری شروع ہو جائے تو انسان اندر سے جلنا شروع ہو جائے، تو وہ قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ اندر سے مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو کسی دشمن کی شکست دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی ہار جاتا ہے، مینٹلی ڈیفیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اب اس کے اندر سے وہ چیزیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں رشک کو، تو رشک جو ہوتا ہے اس کی یہ جلن نہیں ہے، اس کے اندر یہ جلن نہیں ہے، اس کے اندر ایک ریفرنس پوائنٹ آپ سیٹ کر لیتے ہیں، فلاں نے یہ کیا ہے، آئی کین ڈو دس، میں بھی کر سکتا ہوں. تو پھر آپ ان تمام لوگوں سے انسپریشن لے کے آگے بڑھنے کے چکر میں محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر وہ جو رشک کی کیفیت ہے وہ تعمیری انداز میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس کے فلسفے کو ایک دوسری طرف سے جا کے دیکھیں، ایک دوسرے زاویے سے، تو حسد جو ہے یہ آپ کا منفیت کے ساتھ چلتا ہے، منفیت کے ساتھ. آپ کا جو رشک ہے یہ اسباب کی طرف آ جاتی ہیں چیزیں. اب حسد کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکری. جب تک انسان ناشکری نہ کرے تب تک وہ حسد میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، جاہ و جلال ہے، اس کی شان و شوکت ہے، جاہ و حشمت ہے، اور وہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا ہے، یا اس کے اوپر وہ نعمتوں کا ایک آپ سمجھ لیں ان کی ظہور ہوا ہے، تو آپ جب تک صبر و شکر کے ساتھ رہیں گے آپ میں حسد پیدا نہیں ہوگا. اور جب آپ کے اندر حسد پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نہ صابر رہے ہیں نہ شاکر ہیں، کیونکہ صبر اور شکر کا تعلق جو ہے وہ رشک کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حسد کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب اس کا ایک دوسرا پہلو یہ دیکھ لیں کہ حسد جو ہے وہ مایوسی کی ایک علامت ہے. جب انسان اللہ کی رحمت سے، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی حسد کے جذبات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں.
اب آپ اس کی طرف آ جائیں احادیث کی طرف بھی. ہاں اب احادیث کے اندر بھی ہمیں ترمذی میں، نسائی میں، مشکات شریف میں ایسی بہت ساری احادیث ملتی ہیں. کافی کے اندر ہمیں اصول کافی میں ایسی بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس کے اندر حسد کی علامات بتائی گئی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے، حضرت زبیر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو اس سے پہلے حدیث ہم نے پچھلے سیشن میں بھی کوٹ کی تھی اور اس سے پہلے بھی، کہ تم سے پہلی والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں. تو مخبر صادق نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست خبر دی تھی. اب اس حدیث کے اوپر ذرا غور کیجیے گا، یا مشکات شریف کی یا ترمذی کی حدیث. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری طرف پچھلی قوموں کی دو برائیاں جو ہیں وہ سفر کرتی ہوئی آ رہی ہیں. ایک حسد کا لفظ آپ نے استعمال کیا اور ایک بغض کا، اور ان دونوں سے بچو. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تمہیں موند ڈالیں گی. اور ساتھ ہی مثال دی کہ یہ موندنا جو ہے، یہ موندنا وہ نہیں ہے کہ جیسے بال مونڈے جاتے ہیں، ہم نے ٹینڈ کروا لیا ہم گنجے ہو گئے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین کو موند ڈالیں گی یہ بیماریاں، یعنی دین کا صفایا کر دیں گی. پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حسد اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. تیسری حدیث اس کے بارے میں، حسد کے بارے میں بڑی غور طلب ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی یہ بری بیماری ہے، کتنا بڑا یہ عارضہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. آپ اس کو سوشل جیلسی میں دیکھ لیں، سماجی سطح پہ ہمارے ہاں کس قدر جیلسی موجود ہے، حسد موجود ہے. آپ اس کو پولیٹیکل جیلسی دیکھ لیں، یہ فائنینشیل جیلسی ہوتی ہے، مالی طور پر اس کا حسد کا ایک روپ ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی یہ ایجوکیشنل جیلسی ہوتی ہے، پولیٹیکل جیلسی ہوتی ہے. اسی طریقے سے سیکٹیرین جیلسی ہے. ریلیجیس اگر آپ مذاہب کے اوپر غور کریں ادھیان میں، تو ان کے اندر بھی ہمیں جیلسی کا ایک سے دوسرے کے اندر جو ہے وہ روپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.